الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، تو دنیا میں ہی اس کی جو سزا ہے اس کو جلد کر دیتے ہیں، یعنی دنیا میں ہی اس کو سزا دے دیتے ہیں، دنیا میں اس کو کسی تکلیف میں کسی آزمائش میں مبتلا کر کے وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ وہی آزمائش جو تھی، وہی جو بیماری ہیں، وہی مالی تنگی کا وقت جو ہے، وہ اپنے مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے ایک بھلائی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، یعنی یہ بھلائی کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی تقدیر میں یہ ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ برا معاملہ ہوگا اس کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، امسک عنہ بذنوبہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا اس پر آنی تھی اس کو روک کے رکھتے ہیں، حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ سزا اس کو پوری قیامت کے دن ملے گی۔ اور یہ تو بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی مصیبتیں جو ہیں یہ تو آخرت کی تکلیفوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کے جو عذاب ہیں اس کے مقابلے میں پرے کا کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، بالکل بھی کچھ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کا جو عذاب ہے اور جو دنیا کی تکلیف ہے۔ اسی طرح جیسے دوسری کئی احادیث میں آتا ہے نا، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو جو دنیا میں جس نے ہر قسم کی نعمت استعمال کی ہوگی اور نعمتوں میں پلا ہوگا، وہ ساری زندگی کبھی اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا، اس کو صرف ایک جھلک جو ہے وہ جہنم کے اندر سے گزارا جائے گا، ایک دفعہ اس کو جہنم میں اس کی ڈبکی لگوائی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کو باہر نکال کے اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بتاؤ تم نے کتنی نعمتیں استعمال کی تھیں، تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو آج تک کسی نعمت کا منہ بھی نہیں دیکھا، میں نے تو آج تک کوئی نعمت دیکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حالت ہوگی۔ یعنی دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی وقت اور حیثیت اتنی ہے کہ آخرت کے عذاب کا ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ انسان کو وہ تمام نعمتیں بھلا دے گا، اور پھر اسی طرح سے وہ شخص جو تکلیفوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں اور بہت ہی برے حالات میں جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزار کے گیا ہوگا، لیکن ایمان پہ زندگی گزار کے گیا ہوگا، تو اس کو جب جو جنت کے اندر سے ایک دفعہ جو ہے اس کو جھلک دکھائی جائے گی، یا اس کو وہاں جو ہے وہ جنت کی ایک ڈبکی لگوائی جائے گی اور اس کو باہر نکالا جائے گا، یعنی اس کو پوچھا جائے گا ایک جنت کا لمحہ جو ہے وہ اس کو دے کے نعمتوں کا، اس کو پوچھا جائے گا کہ ہاں کتنی آزمائشیں تھیں اور کتنی تکلیفیں تھیں تمہاری زندگی میں، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو زندگی بھر کبھی کوئی برا وقت اور کبھی کوئی تکلیف اور آزمائش دیکھی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آزمائش کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے آخرت کی نعمتوں کا ایک لمحہ اور اس کا نتیجہ، کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے، اور پھر آخرت کے عذابوں کا ایک لمحہ، اور پھر یہ ہے کہ انسان اس ایک عذابوں کے لمحے کے بدلے میں انسان کو ساری زندگی کی جو ملی ہوئی نعمتیں تھیں اور ہر قسم کی نعمتیں تھیں ان کا ذرہ برابر بھی یاد نہیں رہتا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ان عظم الجزاء، کہ بدلے کے عظیم المرتبت ہونے کا تعلق جو ہے مع عظم البلاء، وہ آزمائش کے بڑے ہونے کے ساتھ ہے، یعنی جتنی کسی کی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا اس کا انعام بھی ملے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے، جب اللہ تعالیٰ کسی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ابتلاہم، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کسی عارضی تکلیف میں، کسی وقتی جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ فمن رضی، تو پھر جو شخص جو ہے وہ اس
اپنی اس حالت پر راضی ہو گیا، یعنی اس نے صبر کر لیا اور اس آزمائش کو یہی سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وقتی آزمائش ہے اور وقتی تکلیف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ثواب کی امید رکھی اپنے اس صبر کرنے پر، فَلَهُ الرِّضَى، تو ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اور جو شخص جو ہے وہ ناراض ہوا، اس نے صبر نہیں کیا، اس نے اللہ سے اپنے صبر کرنے پر اللہ سے صبر کی اس کی ثواب کی امید نہیں رکھی، ٹھیک ہے، بلکہ اس نے کیا کیا؟ شکوہ کیا، گلہ کیا اور رونا پیٹنا کیا، اور در در پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میرا تو کچھ نہیں رہا، میں تو لٹ گیا ہوں، ٹھیک ہے، فَلَهُ السُّخْطُ، تو ایسے شخص کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ حدیث حسن، یہ حدیث جو ہیں یہ حسن درجے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔